بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آج ہم سبق نمبر 1 میں سورۃ الانعام کا تعارف، فضیلت، وجہ تسمیہ اور آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب بڑھتے ہیں اپنے سبق نمبر 1 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانعام مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیرا اور اجالا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من طین، جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم کیوں شک و شبہ میں پڑے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جو موجود ہے آسمانوں اور زمین میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ اللہ جانتا ہے تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ حق ان کے پاس آیا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء خبر، ما كانوا به يستهزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام کا تعارف۔ اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت بیک وقت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 165 آیات ہیں اور اس کے 20 رکوع ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت زمین پر نازل ہوئی، جس سے ساری وادی بھر گئی۔ اس سورت کے اندر توحید کے اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں اور شرک کے تمام اقسام کی نفی کی گئی ہے۔ سورۃ الانعام کی وجہ تسمیہ۔ انعام، یہ نعم ان کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ مویشی ہیں جنہیں لوگ پالتے ہیں، جیسے اونٹ، بکری، گائیں وغیرہ۔ چونکہ اس سورت کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں بعض مویشیوں کی حرمت اور بعض مویشیوں کی حلت سے متعلق اہل عرب کے توہمات کا ذکر ہے۔ اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اسی مناسبت سے
اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ آیات مبارکہ کی تفسیر: الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ماں قبل کی صورتوں میں زیادہ یہود و نصارہ کے حالات کا بیان تھا، اور اب سورۃ الانعام کے اندر زیادہ مشرکین مکہ کا بیان ہے، چونکہ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہ انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ غرض کے مشرکین مکہ ہر پتھر کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اور اسی طرح مجوسی آگ کی پرستش کرتے تھے اور 2 خالق کو مانتے تھے، یعنی 2 خداؤں کو وہ خالق مانتے تھے، ایک کو خالق خیر مانتے اور دوسرے کو خالق شر مانتے، اور اسی طرح سابی ستاروں کی پرستش کرتے، اور یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے۔ تو اس آیت کے اندر توحید کی دلیل بیان کر کے شرک کے تمام اقسام کی نفی کی گئی ہے اور ان کے تمام باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے تمام تعریفیں اور تمام صفات ہیں۔ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ خلق بمانی پیدا کرنا، چونکہ آسمان اور زمین مستقل طور پر ایک قائم بذات چیزیں ہیں، اسی لیے ان کے لیے خلق کا لفظ استعمال فرمایا، اور چونکہ اندھیرا اور روشنی یہ مستقل طور پر ایک قائم بذات چیز نہیں، اس لیے ان کے لیے لفظ جعل استعمال فرمایا۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں، زمین، باطل کے اندھیروں اور ہدایت کی روشنی کو بنایا۔ تو وہ اللہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، تم اسی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ یعنی اے غافل انسانوں، اے بدبخت انسانوں، تم اللہ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنے کے بجائے تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اس آیت کے اندر تخلیق انسان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، یعنی مختلف جگہوں کی مٹی کو حاصل کر کے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے خمیر سے پیدا کر کے ان میں جان ڈالی گئی، اور پھر اسی مٹی سے انسان کی غذا نکلتی ہے، اور غذا سے نطفہ اور نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ انسان ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ فنا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ مقدم ہوتا ہے اور نہ ہی مؤخر ہوتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یعنی صرف انسان نے ہی فنا نہیں ہونا بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام چیزوں نے ایک دن فنا ہونا ہے، جسے روز قیامت کہتے ہیں، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اے غافل انسانوں، جب تمہارے ساتھ ساتھ اس دنیا نے بھی فنا ہونا ہے تو پھر تم کیوں اس روز قیامت کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے، اور وہی اللہ اطاعت اور عبادت کے لائق ہے۔
اے انسانوں، تمہارے ظاہر اور تمہارے باطن کے احوال اس اللہ سے پوشیدہ نہیں، بلکہ وہ اللہ تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب وہ اللہ تمہارے رازوں سے واقف ہے تو اے غافل انسانوں، تم اس خدا کو چھوڑ کر کیوں ان معبودان باطلہ کو پوجتے ہو؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اس آیت کے اندر انسان کی ناشکری اور تکذیب کا بیان ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول، اللہ کی کوئی کتاب لے کر آیا یا ان کے پاس کوئی بھی نشانی اللہ کی طرف سے آئی تو یہ انسان ایسا غافل ہے کہ ماننے کے بجائے، غور و فکر کرنے کے بجائے اس کی تکذیب کرتا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی پچھلی آیت کے اندر انکار کرنے والوں کا بیان تھا، اور اب اس آیت کے اندر انکار کرنے والوں کے انجام بد کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا، یعنی قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تکذیب کی، تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے اوپر ایک ایسا دن بہت جلد آنے والا ہے کہ جب ان سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ وہ قیامت، وہ یوم آخرت جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ دن ضرور آئے گا اور ان کی تمام باتیں ان کے سامنے ظاہر کی جائیں گی اور اپنے ہر عمل کا انہیں حساب دینا ہوگا۔ عزیز طالبات، ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہے سورۃ الانعام کا تعارف، وجہ تسمیہ اور آیت نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 2 میں آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔